آج جمعۃ المبارک 3 شوال المکرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تعریفیں الہ العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، داتا ہے اور رازق ہے۔ ان گنت لاتعداد لا حساب زمین کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ معزز حاضرین، یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ جب تک ہم قرآن و سنت کے قانون پر نہیں چلتے، رب العالمین کے قانون پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت پر نہیں چلتے، اب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بلا کسی تمہید کے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور ساتھ ہی شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ یعنی رمضان کے 29 یا 30 روزے آپ نے رکھ لیے، اب یہ شوال کا مہینہ شروع ہے، اس کے اندر آپ 6 روزے رکھیں، شوال کے 6 روزے، عید کا دن چھوڑ کر عید کے دوسرے دن سے رکھ سکتے ہیں، اب سے رکھ سکتے ہیں اینڈ تک 6 روزے کسی کے وقت آپ رکھ سکتے ہیں، تو آپ کو پورا سال روزے رکھنے کے برابر اجر ملے گا۔ دیکھیے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی لیے ہے کہ ہم اعمال کو سمیٹیں، نیکیوں کو جمع کریں تاکہ ہماری آخرت بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکھیں گے ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہے، نفلی روزے ہیں، لیکن رکھنے پر جو اجر ملے گا، صلہ ملے گا، وہ بہت زیادہ ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ اے لوگو، تم ہمیشہ حق پر قائم رہیں جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے، اور تم سرکشی ہرگز نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا، کیونکہ آپ جو اعمال بھی کرتے ہیں انہ بما تعملون بصیر، آپ جو اعمال بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں دیکھ رہا ہے، روزہ رکھتے ہیں دیکھ رہا ہے، نیک اعمال کرتے ہیں دیکھ رہا ہے، برے اعمال کرتے ہیں دیکھ رہا ہے، آپ کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، جن راستے پر مرضی چلیں، لیکن جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ پکڑے گا اور فیصلہ کرے گا کہ تم، میں اور آپ کون سے ہم اعمال لے کر آئے ہیں۔ نماز میں اقرار، اللہ سے دعائیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے، اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا دے جن پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تیرا انعام ہوا۔ کیا ہم دعا نہیں کرتے سورۃ الفاتحہ میں؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے علاوہ کسی سے مانگیں گے نہیں۔ ہم نماز میں یہ ہمارا اقرار ہے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں؟ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، تم اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کرتے ہو، عہد کرنے کے بعد اسے پورا کیا کرو۔ یہ ہم نے عہد کیا اللہ سے، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اس کا مقصد تو یہ ہوا تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، اور مدد کب مانگی جائے گی؟ جب ہم 5 وقت نماز باجماعت ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا تو ذریعہ یہ ہے نا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اگر نماز چھوڑ دیں گے یہ شرک ہے، کفر سے مل جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہم
نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے اسے پورا کرو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، کیونکہ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو اعمال بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جو اقرار کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، اسے پورا کرنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ اسے ایک قدم نہ آگے ہٹ سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو اب اس آیت کے مطابق ہم نے یہ سوچنا ہے، رمضان میں ہم نے روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ کو منایا، قرآن مجید سنا، تاک راتوں میں عبادت کی، لیلۃ القدر کی تلاش میں رہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ یقیناً ہم نے وعدہ اقرار کیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، پردہ شرم و حیا پر عمل کریں گے، دین اسلام پر چلیں گے، حق کی خاطر جئیں گے، حق کی خاطر مریں گے۔ تو رمضان ختم ہو گیا ہے، کیا آج تیسرا دن ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا ہم اسی طریقے سے 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں یا ہمارے اندر سستی آ گئی ہے؟ کیا ہم قرآن جی کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا ہم اسی طریقے سے مساجد میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ میرے بھائی اگر آتے ہیں پھر تو ہم کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ اگر ہم نہیں آتے، ہمارے اندر سستی آ گئی ہے، شیطان کے دوست بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ایک دلیل ہے، وہ بھی قرآن جی کی آیت، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، فرقان حمید کہتا ہے، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے اپنا دھاگا مضبوط بنایا، مضبوط کاٹنے کے بعد اسے ریزہ ریزہ کر ڈالا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی قرآن جی کی آیت کی یہ مثال ہے، قرآن جی کی آیت کا ترجمہ ہے، ایک عورت نے اپنا دھاگا پورا مکمل تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اتنی محنت مشقت کے بعد کینچی کے ساتھ سے کاٹ کر ریزہ ریزہ کر ڈالا، کہیں ہماری وہ حالت نہ ہو جائے، وہ صورت نہ بن جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے، ہم نے رمضان میں روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن جی کی تلاوت کی، رب العالمین کو منایا، مسجد میں بر وقت آتے تھے، ٹائم پر آتے تھے، رب العالمین کو راضی کرتے تھے، اللہ کو خوش کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والے تھے، سنت پر چلنے والے تھے۔ یہ ساری جو ہماری محنت ہے، یہ کہیں رمضان کے بعد نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن جی کی تلاوت چھوڑنے کی وجہ سے، دین اسلام سے اپنا رشتہ توڑنے کی وجہ سے یہ کہیں ریزہ ریزہ نہ ہو جائے، کہیں یہ ساری ہماری عبادت ختم نہ ہو جائے۔ کیونکہ انسان بعض گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، مگر سارے اعمال گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یقین جانیے پھر ہم وہی ہوئے، محنت کی، سب کچھ کیا، کرنے کے بعد اسے تباہ و برباد کر دیا۔ تو معزز حاضرین، نماز کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، قرآن جی کی تلاوت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے تمہارے جمعے کے اندر ایک جلسہ ہوتا ہے، ایک مجمع ہوتا ہے، اگر اتنا بڑا مجمع تمہاری فجر کی نماز میں ہو جائے تو تم سارے کے سارے کفار پر غالب ہو جاؤ۔
معزز حاضرین گرامی، رب العالمین نے ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اسلام دیا ہے، لا الہ الا اللہ کی طاقت دی ہے، ایمان دیا ہے، جہاد دیا ہے، اسلام سے ہمارا رشتہ جوڑا ہے۔ اگر ہم مضبوط ایمان والے بن جائیں، تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں، پوری دنیا کے کافر مغلوب ہو جائیں گے، اسلام غالب ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ کفار مسلمانوں پر غالب آ جائیں اور مسلمان مغلوب ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور یقین جانیے غالب وہی ہوتا ہے جو اپنے مقصد کے لیے ڈٹ جائے، کھڑا ہو جائے، شہید ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اسلام سے اپنی کمر نہ پھیرے، وہ غالب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کوئی شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں مارا جائے، وہ مغلوب ہے، وہ مغلوب نہیں ہے، وہ غالب ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے نکلا، پیچھے نہیں ہٹا، اپنے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، شہید ہو گیا۔ یہ دنیا جائے فانی ہے، ایک نہ ایک دن نے ختم ہونا ہے، ایک نہ ایک دن ہر انسان نے دنیا فانی سے جانا ہے، مرنا ہے۔ جس نے کل مرنا ہے وہ آج مر گیا، کیا ہوگا؟ مرنا تو ہے، آخر میں منتقل تو ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي اقوام يستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، میری امت میں یقیناً ایسے لوگ ہوں گے کہ جو حلال تصور کریں گے، کس کو؟ برائی کرنا، ریشم کا لباس پہننا، شراب پینا اور آلات موسیقی کو سننا۔ یہ جو موبائل کے اندر موسیقی ہوتی ہے، بعض دفعہ قوالیوں کے ساتھ موسیقی ہوتی ہے، گانوں کے ساتھ موسیقی ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ان کو حلال تصور کریں گے۔ ظاہر جو بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اگر وہ اسے حرام تصور کرے پھر وہ گناہ کیوں کرے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمائے ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبہ وقال کل مسکر حرام، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے شراب کا پینا، جوا کھیلنا، ڈھول کی آواز کو، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں چاہے وہ نسوار کی صورت میں ہو، سرگڑ کی صورت میں ہو، چرس ہو، شراب ہو، جس کے اندر نشہ ہے وہ حرام ہے۔ کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کا کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، لباس حرام کا ہو، کاروبار حرام کا ہو، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اتنے وسائل دے دے کہ ہمیں حرام کی ضرورت نہ پڑے۔ سود کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کسی پر ظلم کر کے ان کی چیز چھینتے ہیں، یہ صورت بھی ہے، اور جو چوری کرتے ہیں یہ صورت بھی ہے۔ یہ سارے حرام کے کام ہیں۔ یعنی اگر آپ ایسے لباس مہیا کرتے ہیں، ایسے کھانا پینا مہیا کرتے ہیں، ایسے اپنے وسائل مہیا کرتے ہیں اور وہی اپنی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو یقین جانیے آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں اتنے وسائل دے کہ ہمیں حرام کی ضرورت نہ پڑے۔ آگے فرمایا صوتانی ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ مزمار عند نعمت، ایک وہ آواز جو خوشی کے وقت گانے بجانے کی آواز آتی ہے، یہ حرام ہے۔
वरन्नतुन इंद मुसीबतिन, और एक वो आवाज़ जो मुसीबत के वक्त रोने की आवाज़ होती है, चीखने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़। खुशी के वक्त गाने बजाने की आवाज़ ये हराम है। तो आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर आपको कसरत के साथ ऐसे लोग मिलेंगे शादी के अंदर, ढोल, गाना बजाना, कंजरों की महफिलें, बकवासात, कुफरिया कलमात। हमारे कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ भी शादी होती है वहाँ से ढोल की आवाज़ आती है, कंजरों की आवाज़ें आती हैं, गाने बजाने की आवाज़ें आती हैं, डांस करने वाले होते हैं। और देखिए जब कुफार की जो हालत है वो मुसलमानों की हो जाएगी, फिर मुसलमान नाम के मुसलमान हैं। ये कौन से मुसलमान हैं जो हर काम ही हराम का करते हैं? इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम, अल्लाह ने हराम कर दिया है। अभी आपको यह हदीस सुनाई है, खमरा, शराब पीना, वल मैसिर वल मलकूबा, जुआ खेलना और ढोल की आवाज़। और जहाँ पर हर शादी में ढोल की आवाज़ें आएँ, हर काम में हराम का इर्तिकाब किया जाए, फिर ये किस नाम का मुसलमान है? या फिर नाम ही का मुसलमान रह जाएगा। और जब फौतगी हो जाती है, मुसीबत हो, चीखने चिल्लाने की आवाज़। ये दो आवाज़ें जो हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मलऊन है। आप रो सकते हैं, आंसू के साथ रो सकते हैं, चीखना चिल्लाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसे मना किया गया है। अल-गिना युंबितुन निफाक, अल-गिना युंबितुन निफाक फिल क़ल्बि कमा युंबितुल माउ ज़रा। ये जो गाना बजाना है, गाना बजाना, इसके बारे में फरमाया अल-गिना युंबितुन निफाक फिल क़ल्बि, ये दिल में ऐसे निफाक फैलाता है, ऐसे मुनाफिकत फैलाता है, जैसे कमा युंबितुल माउ ज़रा, जैसे इंसान खेती को पानी देता है, खेती पैदा होती है। और ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो आज देखिए कसरत के साथ आपको मोबाइलों के अंदर, घरों के अंदर जगह जगह ये गाने बजाने नजर आएंगे। यानी ये बातें आप हज़रा के सामने करने का मकसद ये है, जिन चीज़ों ने हमारे दिल से जिहाद का वलवला निकाल दिया, जज्बा निकाल दिया, शौक़ निकाल दिया, जिन चीज़ों की वजह से हम इस्लाम से दूर हैं, कुरान और सुन्नत से दूर हैं, वो चीज़ें ये हैं, ये अंग्रेज़ की साजिश है कि उन्होंने मोबाइल को ईजाद किया, करके हर घर तक पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद हर औरत तक, हर मर्द तक इसकी बुराई को पहुंचा दिया। और ये इतने बड़े बड़े गुनाह हैं कि आप हज़रात के सामने अभी मैं बयान कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ इन गुनाहों से मना किया है। और बाद हज़रात ये कहते हैं, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसे अगर आप फ़ायदे की तरफ लेकर जाएं आपकी मर्ज़ी है, नुकसान की तरफ लेकर जाएं आपकी मर्ज़ी है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये बात ठीक है, जैसे आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखिए, जो आदमी नेट इस्तेमाल करता है वो गुनाह से नहीं बच सकता। वो चाहे जितना मर्जी बचे, जब वो नेट को ऑन करता है, कोई ना कोई चीज़ के सामने ऐसी आ जाएगी जिसकी वजह से उसका ईमान ज़ाइल हो सकता है। बड़े से बड़ा मौलवी देखें, छोटे से छोटा बंदा देखें, आपको नज़र आएगा उसके पास मोबाइल होगा, वो यूज़ कर रहा है। अल्लाह ताला हमारी गुनाह के काम से हिफाजत फरमाए। हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे मुसलमान कमज़ोर नहीं हैं, हमारी आवाम कमज़ोर नहीं है, हमारी फ़ौज कमज़ोर नहीं है, हमारे हुक्मरान कमज़ोर हैं। 1947 की जंग
پاکستان نے لڑی یہی فوج تھی تو جیت گئے، 65 کی لڑی جیت گئے، 75 کی لڑی جیت گئے، لا الہ الا اللہ کی تلوار چلائی، اپنا ایمان دکھایا، اپنا جذبہ دکھایا، لیکن وہ حکمران تھے جو ایمان والے تھے، دین والے تھے، اسلام والے تھے، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے تھے۔ رب کائنات کی قسم میں نے کئی فوجی حضرات کے ٹک ٹاک دیکھے ہیں، وہ رو رہے ہیں اور فلسطین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دینا، ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ اگر 100 مسلمان ہیں، 100 میں سے 40 کمزور ہوں گے، 60 مسلمان ہمارے جہاد کے لیے، اسلام کی خاطر لڑنے کے لیے، مرنے مرانے کے لیے، شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ اتنا جذبہ ہے مسلمانوں کے اندر، لیکن کمزوری ان کی ہے کہ جو بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں سانپ بن کر۔ تو یہ جو باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، 3 شخص ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ وہ کون سے 3 ہیں؟ المسبل ازارہ، المسبل ازارہ، ایک وہ ہے کہ جو اپنی تہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اس بندے کی طرف اللہ تعالیٰ نہ قیامت کے دن مڑ کے دیکھے گا، نہ ہی اس بندے کو اللہ تعالیٰ پاک کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا، نہ ہی اللہ تعالیٰ اس بندے سے بات چیت کرے گا۔ والمنان، اور احسان جتانے والا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کرنے کے بعد آپ کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں میں توڑے نال کیا کیتا سا فلانے موقع پر، تو آج تو گلاں کر دیں، یعنی میں نے تیرے ساتھ کتنی بڑی نیکی تھی، آج تو باتیں کر رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ اور آگے والمنفق سلعته بالحلف الکاذب، ایک وہ دکاندار، تجارت کرنے والا کہ جو اپنا سامان جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچتا ہے، یعنی وہ ناقص مال ہوتا ہے، کمزور مال ہوتا ہے، وہ قسمیں اٹھاتا ہے بیچنے کے لیے، دوسرے بندے کو یقین دلاتا ہے، قائل کرتا ہے، کرنے کے بعد وہ آدمی بیچتا ہے۔ ایک جھوٹی قسم اٹھا کر بیچنے والا، دوسرا احسان کر کے جتانے والا، اور تیسرا بندہ اپنا تہ بند شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ 3 شخص ایسے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ معزز حضرین، موضوع تو میرا لمبا ہے، میں اپنی بات کو یہاں ہی ختم کلوز کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا ہے۔ تو آخری آپ کو چند اشعار سناؤں گا، یہ فلسطین کا پیغام ہے اہل اسلام کا، آپ تک پہنچاؤں گا، بس پھر جمعہ شروع کریں۔ معزز حضرین، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن و سنت ہم بیان کریں، اپنا موضوع بیان کریں، لیکن جس کے اندر مسلمانوں کے دفاع کی بات نہ ہو، میں کہتا ہوں اب تک ہماری بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ چند اشعار ہیں، یہ سنیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہر وقت یہ دعا کریں، یا اللہ ہمارے لیے ایسا راستہ نکال دے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، ان کے لیے شہید ہو سکیں، ان کے لیے کٹ سکیں، ان کے لیے مر سکیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ فلسطین کا پیغام ہے، وہ کہہ رہا ہے خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں، خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا،
ہاتھ میں تلوار اٹھا، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصیٰ چھڑا، مسجد اقصیٰ چھڑا، خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اس میں ایک بات یاد آئی، یہ جو مسجد اقصیٰ والا مسئلہ ہے یہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان بھی ہیں ان کے لیے لازمی ضروری فرض ہے اس کا دفاع کریں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں۔ جب تک یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے، اب تک جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے مسجد اقصیٰ کا دفاع کرنا، اس کے لیے شہید ہونا، اسے بچانا فرض ہے اور ضروری ہے۔ قابض یہودی ہو گئے، اپنے بھی پھر سو گئے، اپنے بھی پھر سو گئے، قابض یہودی ہو گئے، اپنے بھی پھر سو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصیٰ چھڑا، جاگ مسلم شہر بن، مرد اور دلیر بن، جاگ مسلم شہر بن، مرد اور دلیر بن، کافروں پر قہر بن، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصیٰ چھڑا، میرے اللہ خیر کر، میرے دشمن ڈھیر کر، میرے اللہ خیر کر، میرے دشمن ڈھیر کر، زیر کر کے ڈھیر کر، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصیٰ چھڑا، یاد ہو تجھ کو اگر آئے تھے یہاں پر عمر، آئے تھے یہاں پر عمر، ایسا ہے میرا یہ گھر، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصیٰ چھڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پاکستان والوں کو، کشمیر والوں کو، اہل اسلام کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں انہیں اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فلسطین کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا، سنا گیا، سنایا گیا